نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، آیت نمبر 78 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سے پیوستہ سبق میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گزرا تھا کہ ہم غفور الرحیم ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ ہمارا عذاب بہت دردناک ہے، عذاب العلیم۔ تو انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی امید رکھنی چاہیے کہ اگر غلطی ہو گئی، توبہ کر لی، پھر اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ اللہ ہماری غلطی کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے کہ گناہ کرنا نہیں چاہیے، اگر ہو جائے گناہ فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ ان دونوں اعلانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات ذکر فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفت کا واقعہ تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور رحمت کیسے کرتے ہیں؟ جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ قدرت کاملہ کے مالک ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، جس کا تذکرہ کل کے سبق میں تفصیلی طور پر گزر چکا۔ اور آج کے سبق میں یہ جو ابتدائی دو آیتیں ہیں 78 اور 79، ان میں اصحاب الایکہ کا تذکرہ ہے۔ ایکہ کہتے ہیں جنگل کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب المدین بھی کہا گیا اور اصحاب الایکہ بھی کہا گیا۔ مدین ان کے شہر کا نام تھا جہاں پر وہ قوم ساری کی ساری آباد تھی، بہت بڑا ان کا دارالحکومت اور شہر تھا وہ مدین۔ اور ایکہ وہاں کے آس پاس جو جنگل تھا سارا، وہاں پر جو لوگ رہتے تھے ان کو اصحاب الایکہ کہا گیا۔ دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اصحاب مدین کے حالات قرآن پاک میں مختلف مقامات پر گزر چکے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اصحاب الایکہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ تذکرہ پیچھے چل رہا ہے قوم لوط کے حوالے سے کہ وہ بھی نافرمان قوم گزری اور ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑا، اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یہ کہ اصحاب الایکہ جنگل کے رہنے والے لظالمین یہ بھی گناہگار تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے بدلہ لیا ان سے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں، کون دونوں؟ جو قوم لوط کی بستیاں تھیں وہ بھی، اور یہ اصحاب الایکہ کی بستیاں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو ختم کر دیا اللہ نے، یہ دونوں بستیاں لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ایک کھلے راستے پر واقع ہیں۔ کھلے راستے پر واقع ہونے کا کیا مطلب؟ کہ یہ ایک شاہراہ عظیمہ پر ہیں، جو مین روڈ، مین شاہراہ جو جا رہی ہے ملک شام کی طرف، اور لوگ یہاں سے مصر سے اور حجاز مقدس سے اور یمن سے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ طیبہ سے جو تجارت کے لیے لوگ ملک شام کی طرف جاتے، تو مین شاہراہ پر یہ بستیاں موجود تھیں۔ قوم لوط کی بستی جو کہ اس وقت بحر میت کے نام سے مشہور ہے وہ مقام۔ اور افسوس کی بات یہ دیکھیں کہ لوگ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے
کہ वहाँ पर अजायब घर बना दिए गए, वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए होटल कायम कर दिए गए, जबकि हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौका पर सफ़र फरमाते हुए बहर मैयत जो कौम लूत की बस्तियां थीं इनके पास से गुजरे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चाल को तेज़ फरमा दिया और इरशाद फरमाया, प्यारे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों, मुझे डर मालूम होता है कि अल्लाह को इस बस्ती पर गुस्सा है, कहीं आज आप भी अब भी अल्लाह का अजाब ना आ जाए और हम भी अजाब के अंदर ना पकड़े जाएं, इसलिए जल्दी जल्दी इस बस्ती से गुजर जाओ और यहाँ से इबरत हासिल करो। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस मकाम से इबरत हासिल करते हुए सहाबा को जल्दी जल्दी गुजार रहे हैं, खुद भी जल्दी गुजर रहे हैं, और आज का मुसलमान भी और आज के दूसरे लोग भी वो सभी के सब उस जगह की सैर करने जा रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितनी बड़े अफसोस का मकाम है कि वहाँ से इबरत हासिल करने की बजाय, कानों को हाथ लगाने के बजाय, तौबा तैब होने की बजाय और उसको जाकर देखते हैं और सैर व तफरीह करते हैं। दूसरी, ये जो अस्हाबुल ऐका है, ये लोग भी वहाँ पर इसी मेन शहरा पर इनकी भी बस्तियाँ थीं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से हलाक कर दिया गया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया व इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन, कि ये दोनों बस्तियाँ एक खुले रास्ते पर वाक़ हैं। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। इसके बाद एक तीसरा वाक़या अल्लाह ताला अस्हाबुल हिज्र का बयान फरमा रहे हैं। अस्हाबुल हिज्र में, हिज्र ये एक जगह का नाम है, मुराद इससे कौम समूद की बस्तियां हैं। कौम समूद जिनकी तरफ अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए थे, इनकी बहुत लंबी चौड़ी रहायशें थी। इनकी रहायशें मकाम तबूक से शुरू होकर वादिय कुरा तक फैली हुई थी और तकरीबन 1700 के करीब इनके शहर थे कौम समूद के। उस जमाने में आप अंदाजा लगाएं। उनमें से एक शहर का नाम था हिज्र, जिसकी वजह से इस कौम को अस्हाबुल हिज्र कहा गया और इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरतुल हिज्र रखा गया। फरमाया वलक़द कज़्ज़बा, अलबत्ता ताकीक जुटलाया, अस्हाबुल हिज्री, हिज्र वालों ने, मुरसलीन, रसूलों को। इन्होंने जुटलाया था एक रसूल हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अल्लाह के अजाब ने पकड़ा। जुटलाया कैसे? जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके पास तशरीफ़ लाए, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। आज दिन रात पैगाम पहुँचाते पहुँचाते इतना अरसा गुजर गया, एक दिन कहने लगे हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। उस वक़्त तक नहीं मानेंगे जब तक आप हमारी मर्ज़ी का कोई मौजज़ा नहीं दिखा देते। बताओ क्या देखना चाहते हो? सब लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि ये जो सामने पहाड़ी है, इस पहाड़ी को हम देखना चाहते हैं कि हमारे सामने फट जाए और इसमें से एक ऊँटनी निकले जो कि 10 माह की गाभन हो और वो बाहर आकर हमारे सामने बच्चे को जन्म दे। ये सब बातें देखेंगे फिर ईमान लाएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया और इनका ये मौजज़ा ज़ाहिर हो गया कि सब लोगों ने देखा, पहाड़ फटा, ऊँटनी बाहर आई और बाहर आकर उसने बच्चा जन्म दिया। लेकिन उसके बावजूद ये लोग ईमान नहीं लाए और यहाँ तक कि इन्होंने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। तो इनका तज़किरा अल्लाह फरमा रहे हैं वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, कि इन्होंने रसूलों को जुटलाया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इन्होंने एक रसूल को जुटलाया और अल्लाह फरमा रहे रसूलों को जुटलाया। तो जवाब इसका मुफस्सिरीन इकराम ये इरशाद फरमाते हैं कि देखिए, एक रसूल का जुटलाना सभी रसूलों का जुटलाना है, क्योंकि रसूल सब के सब एक ही रास्ता सिराते मुस्तकीम अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता बताते हैं। तो सब रसूलों की दावत और तबलीग एक ही है,
اس لیے ایک رسول کا جھٹلانا گویا کہ سبھی رسولوں کا جھٹلا دینا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے دی ان کو اپنی نشانیاں۔ نشانیاں کیا دیں؟ اور بھی معجزات تھے، اور ایک فرمائشی معجزہ بھی آ گیا۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تھے وہ اس سے منہ پھیرنے والے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، وَكَانُوا اور تھے وہ، يَنْحِتُونَ تراشتے، مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا پہاڑوں سے گھر، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ اتنے اس زمانے کے، آج سے ہزاروں سال پہلے، اتنے عمدہ قسم کے وہ کاریگر تھے، اور کیا فن کے ماہر لوگ تھے۔ اور اس زمانے میں اتنی مشینری بھی نہیں تھی، اور کس چیز سے اور کیا ان کے کاریگری کا اندازہ لگائیں کہ آج بھی لوگ ان کی کاریگری کے نمونے دیکھنے جاتے ہیں دور دراز سے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے، بیوتاً گھر، آمینین اور اطمینان سے رہتے تھے۔ پہاڑوں کے اندر گھر بنانے کا کیا مقصد؟ کہ چور سے محفوظ رہیں گے، ڈاکے سے محفوظ رہیں گے، بارش سے، آندھی سے، طوفان سے، بہت ساری چیزوں سے امن میں رہیں گے، اور امن و امان میں رہے۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں نوازا ان کو، لیکن آخر کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اللہ کے دی ہوئی اس نشانی کو، اونٹنی کو قتل کر دیا، تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پھر میں نے پکڑا ان کو، الصَّيْحَةُ چنگاڑ نے، فَأَخَذَتْ پھر پکڑا ان کو، الصَّيْحَةُ چنگاڑ نے، ایک چیخ آئی اور چنگاڑ آئی، اس نے ان کو پکڑا، مصبحین صبح ہونے کے وقت میں۔ صبح ہونے کے وقت میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ جب ابھی صبح شروع ہو رہی تھی، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، اس وقت ان کو پکڑ لیا، اور ایک یہ ہے کہ صبح سویرے، یعنی جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، صبح پہلا ٹائم مراد ہے کہ اس وقت ان کو پکڑ لیا، کیونکہ دونوں احتمال اس میں موجود ہیں، کیونکہ روایات سے دونوں وقت کا عذاب ان کے اوپر ثابت ہے۔ اب جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، فما اغنا نہیں کام آیا، عنہم ان کے، ما کانوا یکسبون جو وہ کمایا کرتے تھے، جو ان کے پاس فن تھے، جو ان کے پاس کاریگری کے نمونے تھے، جو ان کے پاس مال و دولت تھے، جو ان کے اعمال تھے، کوئی بھی ان کے اس وقت کام نہ آیا۔ اللہ کے عذاب کے سامنے کیا ہو سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنا کر ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ کبھی بھی اپنی کسی چیز پر فخر اور تکبر غرور کر کے نہ بیٹھ جانا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بڑی بڑی قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تم کس بات کی مولی ہو؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اب یہ واقعات گزرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ آخری نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس کائنات کا دولہ دیا، جب سب نبیوں کا سردار ان کو دیا، اور یہ پھر ان کو اس نبی کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہ قیامت کے دن جہنم کے اندر جلائے جائیں گے، دنیا میں عذاب میں پکڑے جائیں گے، ان کو ہوش ہی نہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ اس کے دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حکمت کے ساتھ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ہر چیز حکمت کے تحت چل رہی ہے، پریشان نہ ہو، ہر چیز میں حکمت ہے۔ اور جہاں تک معاملہ رہا ان کی چھوٹ دینے کا، ان کی چھوٹ کچھ وقت کے لیے ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت لَآتِيَةٌ آنے والی ہے۔ جب قیامت آنے والی ہے اور ان سے حساب و کتاب ہونے والا ہے تو آپ کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، فَاصْفَحْ کا معنی ہے درگزر کرو، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ درگزر کرو، جمیل اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے آپ درگزر کر جاؤ ان سے۔ درگزر کرنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ اپنے دل کے اندر یہ باتیں نہ ڈالا کرو، آپ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں بس۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب وہ پیدا کرنے والا ہے، علیم وہ خبردار ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اللہ خود نمٹے گا ان سے، آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ اپنا فریضہ دعوت و تبلیغ کا جاری رکھیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور انداز سے تسلی دے رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو ایک تعلق تھا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اب مشرکین مکہ کے ساتھ تعلق کیا کہ جو بات ان کو بتائی جاتی حالانکہ ان کے فائدے کی ہوتی، وہ بدبخت اس کو جھٹلا دیتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں ایمان والوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے۔ یہ تو مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے۔ اور ایک تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، اور اللہ کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اپنے ساتھ رویے کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں، آپ ہمارے تعلق کو دیکھیں کہ ہماری عنایات آپ کے ساتھ کیسی ہیں، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ محبت والا کیسا ہے، ہمارا آپ کے ساتھ پیار والا تعلق کیسا ہے، ہمارا آپ کے ساتھ نعمتوں والا تعلق کیسا ہے۔ اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ دیکھیے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، البتہ تحقیق آتَيْنَاكَ، ہم نے عطا کی آپ کو، سبعاً 7 آیتیں، من المثانی، جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، بار بار دہرائی جانے والی ہیں، وہ 7 آیتیں ہم نے آپ کو عطا کی۔ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سورۃ الفاتحہ کا مقام کتنا بڑا ہے، کہ وہ موقع کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مشرکین کے رویوں سے پریشان ہو کر دل اداس لے کر بیٹھے ہیں، اور اللہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ پیارے پیغمبر پریشان کیوں ہوتے ہو، ہماری نعمتیں تو دیکھو، اور ان نعمتوں میں کہ کتنی بڑی عظیم الشان نعمت بھی دیکھو کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی ہے۔ 7 مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کو مثانی اس لیے کہتے ہیں، بار بار پڑھی جانے والی، کہ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ اور نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی، بار بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو 7 مثانی کہا گیا۔ والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم ہے، یہ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا کیونکہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے رکھا، اس لیے اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا، سورۃ الفاتحہ کو۔ تو اب وہ بندہ بندی جس کے سینے میں سورۃ الفاتحہ محفوظ ہے، بشرطے کہ صحیح معنی میں، تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح معنی میں اس کے سینے میں سورۃ فاتحہ محفوظ ہے، اب بتائیے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی دولت موجود ہے۔ یہ وہ عظیم الشان دولت ہے جو اللہ اپنے نبی کو سنا کر تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے آقا، ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا نہیں کی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس لیے لا تمدن عینیک، لا تمدن عینیک، مت ڈال اپنی آنکھوں کو، الی ما متعنا بہ، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو برتنے کے لیے دی ہیں۔ ان مکے کے مشرکین کو، ان مدینہ کے یہودیوں کو، اور وہاں کے رہنے والے عیسائیوں کو ہم نے جو چیزیں چند تھوڑے سے وقت کے لیے برتنے کے لیے دی ہیں، استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیے۔ کیا مطلب نظر اٹھانے کا؟ 2 وجہ ہو سکتی ہیں نظر اٹھانے کی۔ ایک وجہ نظر اٹھانے کی ناراضگی ہو سکتی ہے، اور ایک وجہ نظر اٹھانے کی افسوس کے لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ ناراضگی کی کیا وجہ؟ کہ ان کی طرف ان کی جو نعمتیں، ان کا جو کاروبار کی ترقی، ان کے پاس جو پیسہ، مال و دولت، اور ان کے بڑے بڑے گھر، یہ سب کچھ دیکھ کر غصہ آتا ہے کہ یہ لوگ ساری اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کی بات نہیں مان رہے، جس کو بغض فی اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، چھوڑ دیں ان کو اپنی حالت پر۔ اور دوسری ان کے مال و متاع کی طرف توجہ بلحاظ افسوس کی ہو سکتی ہے۔ افسوس کس طریقے سے؟
کہ دیکھو इनके पास इतना बड़ा मालो दौलत है और ये रुकावट बन रही है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, ये रुकावट बन रही है अल्लाह की तरफ आने का। क्योंकि मालो मता और दुनिया ढेरों के ढेर जिस बंदे के पास हो, बाज़ औक़ात ये रुकावट बन जाती है अल्लाह की तरफ आने की। और ये मालो मता और ये पैसा ये उन मुशरिकीन के पास ढेरों के ढेर था और ये खुद भी उससे रुकावट बने हुए थे और दूसरों को भी पैसे के जरिए से मुंह मोड़ देते थे। जैसा कि एक शायर था और वो मक्का मुकरमा आया और उस जमाने में उसका तोती बोलता था, बहुत बड़ा शायर था और जिधर जाता उसी के चर्चे होते थे। उसको अरब का बाजा कहा जाता था। एक दिन वो मक्का मुकरमा आया, उसका टूर था मक्का मुकरमा का, तो सारे मुशरिकीन मक्का सर जोड़ के बैठ गए, हाय अब क्या बनेगा अगर ये शायर मुलाकात कर गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासर होकर अगर उसने कोई दो शेर कह दिए और वो शेर लोगों ने सुन लिए तो इसकी तो वैल्यू इतनी ज़्यादा है, लोग उसी वक्त सब के सब मुसलमान हो जाएंगे, कलमा पढ़ लेंगे, हमारा क्या बनेगा। लिहाजा कोई ऐसी तरकीब की जाए कि जिसकी वजह से ये शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना कर सके। तो सब ने इकट्ठे होकर चंदा जमा करना शुरू किया और 100 ऊंट मालो मता के भरे हुए, सामान के लदे हुए उसकी खिदमत में हदिये के तौर पे पेश किए कि जनाब ये हमारा हदिया कबूल कर और इनसे मुलाकात नहीं करनी, ऐसे ही चला जा। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये मालो मता और ये दुनिया ये रुकावट बनी क्या ना बनी। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलिहाज अफसोस के उनके मालो मता को देखते कि अगर ये ना होता तो शायद कि ये लोग ईमान ले आते। ये दुनिया और ये पैसा, ये मालो दौलत, ये कोठी बंगला इनके लिए रुकावट बन रहा है। अल्लाह ने फरमाया ना मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तो आपने नाराजगी के तौर पर इनके मालो मता को देखना है, ना आपने अफसोस के तौर पर इनके मालो मता को देखना है। ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही, मत डालो अपनी आंखों को उस चीज की तरफ, मत्ताना बिही जो चीजें हमने इनको इस्तेमाल करने के लिए, बरतने के लिए दी हैं। अज़वाजम मिनहुम, इनमें कई तरह के लोग हैं, इनमें कुछ मुशरिकीन हैं, कुछ इसमें यहूदी हैं, कुछ इसमें ईसाई हैं, कुछ इसमें मजूसी हैं, कई तरह के लोग हैं। वला तहज़न अलैहिम, आप गम ना करें इनके बारे में। वख्फिज़ जनाहक लिल मुमिनीन, और झुकाए रख अपने बाजू को ईमान वालों के लिए। अब बस आप ईमान वालों के साथ अपना ताल्लुक रखिए और उनके साथ बैठिए, लेकिन हाँ आपका जो फरीज़ा तबलीग है उसको नहीं छोड़ना। वकुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, कह दीजिए कि बेशक मैं तो वाज़े डर सुनाने वाला हूं, मैं तो डराने वाला हूं। अपनी दावत और तबलीग को जारी रखिए, दावत और तबलीग का फरीज़ा नहीं छोड़ना, उसको जारी रखना है, लेकिन अपने दिल के अंदर इन बातों की वजह से परेशान नहीं होना। कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन, अगर ये मान जाएंगे तो रहमत का दरिया बनेंगे, अगर ये इनकार करेंगे तो फिर ये अजाब का दरिया बनेंगे। कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन, जैसा कि हमारा अजाब नाज़िल हुआ था अलल मुक़्तसिमीन, तकसीम करने वालों पर। कौन तकसीम करने वाले? अल्लज़ीन जअलुल कुरआन इज़ीन, वो लोग जिन्होंने बना दिया कुरान को इज़ीन, हिस्से हिस्से। यहाँ कुरान से मुराद आसमानी किताबें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तौरात नाज़िल हुई, ज़बूर नाज़िल हुई, इंजील नाज़िल हुई। लोगों ने उसके हिस्से हिस्से बना दिए, किसी को मान लिया, किसी को ना माना। जो अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक हुई उसको मान लिया, जो मर्जी ख्वाहिश के मुताबिक ना हुई उसको ना माना। आज मुसलमान के ऊपर भी अफसोस है, क्या उसके लिए ये इबरत का मकाम नहीं कि जहां यहूदी लोग तौरात में वो हिस्सा जो उनके मर्जी के मुआफिक होता है मान लेते हैं, जो नई मर्जी के मुआफिक होता है उसको छोड़ देते हैं। आज हमारा कुरान पाक के साथ भी यही हाल है। हम कुरान पाक के ऊपर ईमान रखते हैं, हम कुरान पाक के अहकामात को मानते हैं, लेकिन सभी को नहीं मानते। जहां कोई सख्त मसला आया वहां अपनी मर्जी चला दी। वो खुशियों के मौके के ऊपर ढोल बाजे देख लें क्या, और नाच गाना देख लें, और क्या से क्या कुछ करते हैं। और क्या फरमाया अल्लाह ताला ने
اے میرے پیارے پیغمبر آپ تو غم نہ کریں، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے عذاب نازل کیا علی المقتسمین ان لوگوں پر جو بانٹنے والے تھے، تقسیم کرنے والے تھے۔ کون؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے آسمانی کتابوں کو حصے حصے کر دیا تھا۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم پوچھیں گے ان سے اجمعین، سب کے سب سے ہم سوال کریں گے۔ کیا یہ دنیا کے اندر جو تماشا لگا کر بیٹھے ہیں، تماش بین بن کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو ستاریں، پیغمبر کو ستاریں، کیا ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے رب کی ضرور پوچھیں گے ان سے، ان سب سے پوچھا جائے گا، ان سب سے سوال و جواب ہوگا۔ اما كانوا يعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ فَاسْدَعْ، سنا دو، بِمَا، وہ احکام، تُؤْمَرُ، جو حکم دیے گئے، جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ وہ باتیں ان کو سنا دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کر لو مشرکین سے۔ آپ مشرکین سے اعراض کرو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، چھوڑ دو ان کو اپنی حالت پر، آپ احکامات سنا دو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے المستہزئین، استہزاء کرنے والوں کو۔ استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کو کافی ہیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ مشرکین سے اعراض کریں۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں 5 مشرکین بڑے تھے جو سب سے زیادہ مذاق اڑانے والے تھے۔ ان کا نام ولید بن مغیرہ، جو ان سب کا سردار تھا، اور ایک نام عاصم بن وائل، اور ایک نام اسود بن عبد المطلب، اور ایک نام اسود بن عبد یغوث، اور ایک نام حارث بن قیس۔ یہ 5 افراد تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کے مذاق سے اور ان چیزوں سے پریشان نہ ہوں، ہم خود نمٹ لیں گے ان سے۔ چنانچہ ایک دن یہ 5 لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب یہ لوگ طواف کر رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ ولید بن مغیرہ جو ان کا سردار تھا، وہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ بندہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا برا بندہ ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کر دی اس کے حوالے سے، اور اس کی پنڈلی کی طرف حضرت جبریل نے اشارہ کر دیا۔ اب بہانہ بن گیا، وہ وہاں سے اس کو پاؤں کے اوپر کوئی تکلیف پہنچی، وہ پاؤں کو گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، اور آگے کوئی چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ اس کے پاؤں کو لگیں، اور وہاں سے اس کی پنڈلی کے اوپر زخم آ گیا، اور وہ زخم اس قدر پھیلا جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اسی طریقے سے عاصم بن وائل اور سارے کے سارے، واقعہ لمبا ہے، وقت نہیں ابھی، تو سب کے سب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے اشارہ کرنے سے معجزتاً یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں مذاق اڑانے والوں کو۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ، کون مذاق اڑانے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں مع اللہ، اللہ کے ذات کے ساتھ، الہًا آخر، دوسرا معبود۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ معلوم کر لیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، البتہ تحقیق ہمیں معلوم ہے، انکا، کہ بے شک آپ کا، یضیق، تنگ ہوتا ہے، صدرک، آپ کا سینہ، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان کے کاموں کو دیکھ کر۔ آج کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دیکھے کہ جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا، اس کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے بیچارہ، کہاں پھنسا ہوا، اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو کیا بنے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، وہ جب ان کی باتیں سنتے تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ،
ہمیں معلوم ہے انک یضیق صدرک کہ آپ کا جی تنگ ہو جاتا ہے بما یقولون ان کی باتوں کو سن کے۔ تو جب جی تنگ ہو، پریشانی بڑھے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کی، وکن من الساجدین، اور ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور بندگی کیجیے اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے اوپر وقت آ جائے۔ یقین کا معنی موت، آپ کا آخری وقت آ جائے، آپ اس وقت تک اس کام پہ لگے رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس سورہ مبارکہ کے آخری الفاظ میں ہمیں بھی یہ سبق دے دیا کہ دیکھو، اگر کسی موقع پر آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہو، دشمن سے دل برداشتہ ہو جاتے ہو، تنگ دل ہو جاتے ہو، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا، بلکہ تمہارا کام کیا؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح شروع کر، ذکر و اذکار کی طرف توجہ ہو جاؤ، اور خوب نوافل پڑھو، سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ 4 دن 5 دن اور اتنا کام نہیں، پوری زندگی کا کام ہے کہ پوری زندگی پھر اسی کام پر لگے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔